انسان سب سے زیادہ پریشان تب نہیں ہوتا جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر دعا کرتا ہے، پر سب سے زیادہ پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اس پریشانی کے حل کے لیے دعا، درود، وظیفے کرے، پر اس کی پوری کوشش کے بعد بھی کوئی حل نہ نکلے، تو اس وقت انسان بہت لاچار، پریشان اور کبھی کبھی بدگمان بھی ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان جو دعا کرتا ہے اور یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت مرتبہ دعا کی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دعا قبول ہوگی، اس پر وہ افسوس شروع کر دے اور دعا کرنا چھوڑ دے، یا ایسا کہے میں نے دعا مانگی اور بار بار مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، چنانچہ جلد بازی کرتے ہوئے وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیہ وہ دعا کسی انسان کے لیے گناہ یا رسوائی کا سبب نہ بنے۔ دعا مانگنے کے بہت سے ارکان و آداب ہوتے ہیں، مثلا صرف اللہ ہی سے دعا مانگنا، غیر اللہ سے دعا نہ مانگنا، دل میں دعا کی مقبولیت قبولیت کا یقین ہونا، دعا مانگتے وقت دل و دماغ کا غافل نہ ہونا بلکہ انسان کا پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا، کتاب و سنت کی مکمل پاسداری ہو اور ہر قسم کی بدعت سے اجتناب کرنا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جس معاملات حالات میں مبتلا ہو کر پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اس حالات میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرے۔ ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے، دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو دعا کرتے رہنا چاہیے، ممکن ہے اس تاخیر میں بندے کے لیے رب کی طرف سے کوئی بہتری ہو۔ دعا مانگنا بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی بنا پر بندے کو اس کی مطلوبہ چیز نہ دے تو بار بار دعا کرنے سے دعا کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے اور بظاہر یہ خود ایک انعام ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اب دعا کی قبولیت اور اس خاص دعا کی بات کرتے ہیں کہ جس دعا کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کریں۔ حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک بہت ہی اعلیٰ اور احادیث سے ثابت دعا ہے جو کسی بھی پریشانی کے وقت ایسے ہے جیسے پیاسے کو پانی مل گیا۔ اس دعا کا اہتمام بعد نماز عصر کریں، انشاءاللہ ہر دعا اور ہر حاجات فوری طور پر قبول ہوگی۔ یہ دعا یہ ہے جو آپ کی اسکرین پہ دی گئی ہے، یہ خود اپنی دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ دعا کا قبول ہونا حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ آیت کریمہ اپنے آپ میں یہ طاقت رکھتی ہے کہ آپ کی دعائیں رد نہ ہو۔ جو مسلمان بہن یا بھائی اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات یعنی کہ آیت کریمہ کو بعد نماز عصر 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، چند روز کے اندر ہی اس کی دعا قبول ہوگی
اس کی حاجت روائی ہوگی رب کی طرف سے، بالکل ایسے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی میرے مالک نے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر معلومات آپ تک برابر طریقے سے پہنچتی رہے۔ والسلام علیکم۔